اور بل پہ انہوں نے سائن نہیں کیا. وہ انہوں نے یہ کہا نا کہ میں سائن نہیں کیا, سائن انہوں نے نہیں کیا, اور سائن کرنے کے بعد انہوں نے وربلی کہہ دیا کہ اس کو واپس بھیج دیں. اچھا اب وہ جس کو وربلی کہا تو وہ اب جو حکومت اور پی ڈی ایم کا موقع سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واپس بھیجتے, تو اس پہ اعتراض لگا کے بھیجتے, تو گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا. اور پھر کل گرفتاریاں جب ہوئیں تو ایک دم سے پریشر بنا کہ جی صدر بیٹھے ہیں, اور ہم نے بھی کل پروگرام میں بات کی کہ وہ قانون پاس ہونے کے بعد پہلی گرفتاری, ہمارے نے پروگرام میں اسی طرح سے شروع کیا تھا پروگرام. تو اس میں پھر انہوں نے آج یہ ایک ٹویٹ کیا کہ میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں, لیکن اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو علی ظفر صاحب کا نقطۂ نظر ہے اور جو تحریک انصاف کا نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. تحقیقات دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ اگر ان کو اعتراض تھا تو اعتراض اس یہاں یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وربل آرڈرز کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی تا وقت یہ کہ اس کی کوئی ریٹن اس کے اوپر چیز لکھی ہو. سوال یہی ہے کہ وہ جو علی ظفر صاحب کا نقطہ ہے اور جو عرفان قادر صاحب اور جو نگراں وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ تو اپنے آپ ہو گیا اور گزٹ نوٹیفیکیشن میں بھی آ گئی چیز, تو ان کا وہ نقطہ یہ نقطہ. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ اب عدالت سے وہ رجوع کریں گے تو عدالت اس میں کیا مطلب وہ یا تو پیپر نکلے گا, جعلی سائن تو نہیں ہوئے شاید غالباً کیونکہ وہ شاید ایوان صدر میں ہی ہے, وہ ایوان صدر میں رہ جاتا ہے تو یہاں قانون بن جاتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. علی ظفر صاحب کا نقطہ نظر ہے کہ وہ اگر روک لیتے ہیں تو پھر وہ 10 دنوں کو نہیں بن سکتا. تو یہ اب معاملہ اب عدالت میں جاتا ہے نہیں جاتا کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس کے یہ جو ہے یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا بہت بڑا نہیں ایک آئینی بحران تو پیدا ہوا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یعنی فیصلے اب شاید عدالت کرے گی یا عدالت شاید اس کو نہ کرے. تحریک انصاف صبح عدالت میں جا رہی ہے تو انتظار کرتے ہیں کہ علی ظفر صاحب کا نقطۂ نظر ٹھیک ہے یا عرفان قادر صاحب کا نقطۂ نظر, کیونکہ اس میں جو ہے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ عارف علوی صاحب نے اپنی پوری کوشش کی ہے جتنا ان کے پاس اختیار ہے, میں جتنا سمجھتا ہوں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے وہ ظاہر ہے کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے ساتھی رہے ہیں سارا معاملہ وہ کسی طرح سے ان کو, لیکن وہ کوئی خاص ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پھر یہ بھی آتا رہا کہ جی اب سزا ختم کریں, یہ کریں, فلاں کریں, ملنے کے لیے وہ جا سکتے ہیں صاحب, وہ تو اس میں وہ جو ہے نا اب یہ پوزیشن بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے. یہ پوزیشن جو ہے یہ پوزیشن ہو گئی تھی جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا اقتدار چلا گیا تھا 1999 میں, لیکن رفیق تارڑ صاحب جو ہیں وہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ اپنے عہدے پہ رہے تھے. لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ جو کوئی خاص دباؤ نہیں تھا مشرف صاحب کی طرف سے کہ وہ جائیں. رفیق تارڑ صاحب نے پھر کنٹینیو کیا تھا اپنی جگہ پہ تا وقت یہ کہ وہ مطلب ایک وہ خود چلے گئے تھے یا ان کو کہا گیا تھا وہ ریزائن کر گئے تھے بعد میں جب الیکشن وغیرہ ہوا اور ریفرینڈم ہوا صدارتی. لیکن یہ کہ یہ پوزیشن بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ یعنی نواز شریف صاحب اس وقت سزا ہو گئی اور سارے مسئلے اور صدر جو ہیں وہ دوسرے, تو یہ میرا خیال ہے کہ دوسری دفعہ حالیہ برسوں میں دوسری دفعہ ایسا نظر آیا ہے, حالیہ تاریخ میں کہہ لیں کہ جب ایک صدر بیٹھے ہیں اور ان کی پوزیشن بڑی عجب سی ہو گئی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے, اور وہ اصل میں ان کی جو قیادت ہے وہ بھی ان پہ نہیں ٹرسٹ کر رہی, ادھر سے بھی ٹرسٹ نہیں ہے, جو پارلیمنٹ گئی ہے جو ابھی کیئر ٹیکر ہیں ان پہ بھی, تو وہ ایک عجیب سی سچویشن میں میرا خیال ہے کہ عارف علوی صاحب ہیں. تو انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ اپنی روٹس تو ان کی پارٹی ہی ہے تو انہوں نے پھر ایک کو کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ہے. علی ظفر صاحب کا نقطہ نظر جو ہے نا اور شعیب شاہین صاحب کا اور پی ٹی آئی کا وہ نقطہ نظر اپنی جگہ پہ وہ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں کہ نہیں 10 دن میں نہیں ہوتا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن میں ہو جاتا ہے. یعنی اس کو ہم سیاست سے ہٹ کے دیکھیں نا, اگر وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے اور 10 دن میں یہ لا بن گیا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بنتا, کیا عدالت سے جائے گا معاملہ, یہ پہلے اٹھ جائے گا. ماہرین قانون مختلف باتیں کر رہے ہیں, تجزیہ کار بھی, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مجھے اچانک اس سے یاد آیا وہ واقعہ جو پراپر گوف اپ تھا. اچھا وہ گوف اپ بھی نہیں تھا کیونکہ جو مجھے نہیں پتا وہ کیسے کیا, وہ کال اس پہ آ رہا تھا نمبر. میں نے جب ہم نے بعد میں پوچھا, ہم نے کہا جی یہ پریزیڈنٹ تو کال کیسے چلے گی, انہوں نے کہا جی پراپر نمبر آ رہا تھا کہ انڈیا سے یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کا نمبر ہے. وہ کیسے اب کال تھی کہ بہرحال ایک مسٹری ہے جو بعد میں اس کے پتہ نہیں کیا بنا, مٹی پاؤ وہ معاملہ ہو گیا, لیکن بڑی خوفناک بات ہوئی. صحیح, بالکل ایسے اچھا تو یہ اچھا وہ موصوف پھر پتا چلا کہ وائٹ ہاؤس میں بھی وہ کال ملانے کی کوشش کر رہے تھے کونڈلیزا رائس کو, تو وہاں رک گئی یہ, پھر وہ ان کی CNN وہاں پہ سٹوری آئی تھی اس زمانے میں. اچھا بارہ اینی وے
تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں جاتے ہیں. یہ اگلا جو سر سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن شہباز شریف لندن چلے گئے ہیں. مولانا صاحب عمرے پہ ہیں جی. مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی ملک سے باہر ہیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ایک آدھ دن میں ملک سے باہر چلی جائے. ہو سکتا ہے, ممکن ہے. ان کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یہاں ہو نہیں رہی اس وقت, تو وہ بھی شاید باہر چلے جائیں. اور یہاں پر کمنگ آنے والے دنوں میں یہ عدالتیں جی اور یہ مقدمات ہلکا اور بندیوں کا سلسلہ. ہاں نہیں, ہلکا بندیوں کا تو نہیں ایشو. اس میں گرفتاریاں اور یہ جو نیب ترامیم کا کیس لگا ہوا ہے اور ضمانت منظوری کا کیس لگا ہوا ہے, اور اس میں جو ہے یہ 14 مئی کا فیصلے عمر صاحب بندیال صاحب کے حوالے سے میں تو مجھے نہیں علم, لیکن ہمارے جو عدالت کو کور کرتے ہیں جو ہمارے بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, ان کا میں تجزیہ, ان سے بات ہوئی میری 2-3 لوگوں سے, ان کا میں نے تجزیہ ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا. وہ کہتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ جانے سے پہلے 1-2 فیصلے ایسے کر کے جائیں گے ضرور, جو کہ جو پچھلی حکومت گئی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی وہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ وہ فیصلہ ایسا کر کے جائیں گے ضرور, تاکہ ان کی جو لیگیسی ہے ان کی لیگیسی ایسی رہے کہ میں جو ہوں وہ بالکل آخری دنوں میں جو 3 رکنی بینچ ہے اور وہ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے. جو وہ لیگیسی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے خیالات اور ان کے نظریات کے حوالے سے جو بھی ان کی لیگیسی, میں اس کو نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ کوئی مناسب بات ہے, مگر اب ہے تو ہمیں تو پتہ ہی چند روز پہلے چلا تھا. جو بڑی حیرت جب اعتزاز احسن صاحب نے بتایا تھا, اس سے پہلے میرا نہیں خیال تھا کہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے. لیکن پھر اندازہ ہوا کہ واقعی, میں زیادہ پھر ظاہر ہے کہ ناموں کے ساتھ جج صاحبان کون سا بینچ ہے کون سا بینچ نہیں, اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک عدالت سے ایک بات سب ہی لوگ کہہ رہے ہیں, تقریباً سبھی, کہ عمر عطا بندیال صاحب کوئی نہ کوئی ایک آدھ جو ہے نا فیصلہ جو گزری پارلیمنٹ ہے اس کے لیے کوئی سخت فیصلہ کر کے جائیں گے. وہ توہین بھی ہو سکتی ہے, وہ نیب قوانین کا اڑائے جانا بھی ہو سکتا ہے, وہ توہین ابھی بھی توہین بھی ہو سکتی ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر توہین ہوئی تھی اس کے اوپر وہ کر لیں گے, کچھ کا خیال ہے وہ 14 مئی کے اوپر کوئی اور آبزرویشن بھی دی جا سکتی ہے, کچھ یہ کہ نیب ترامیم اڑا دیں گے. یہ والیوم 10 جو ہے یہ بھی کچھ اس کو دیکھ رہے ہیں. ہاں, یہ والیوم 10 جو ہے اس میں تو آپ کو پتا ہے والیوم 10 میں کیا ہے؟ جی جی نہیں, بالکل بھی نہیں پتا چلے تو بہتر ہے. اس میں اب دیکھیں اب کیا بات کی جائے, جو خواجہ عارف صاحب بھی بتائیں, باقی لوگ ہی بتائیں تو بہتر ہے. خزانے کی کنجی ہے والیوم 10. اچھا جی, والیوم 10 کے اندر وہ پیپرز ہیں جو کہ جن سے ہمارے سفارتی تعلقات تو یقیناً متاثر ہوں گے, لیکن جو دولت پڑی ہوئی ہے نا پاکستان کی باہر کے بینکوں میں, ان شخصیات کے نام ہے, جی نام اور ایڈریسز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں, اور یہ بات ظاہر ہے کہ وہ ان میں سے ایک شخصیت جن کی والیوم 10 تک رسائی تھی, انہوں نے بتایا تھا مجھے زمانے میں. تو بہرحال تو وہ والیوم 10 کو اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ جو اسی لیے تو وہ ایشو ہے نا کہ ایک اس میں سے پھر چونکہ نواز شریف صاحب کا ایشو تھا تو نواز شریف صاحب اس میں سے نکلے, ان کا کیس نکلا, باقی جو ہے والیوم 10 کو ان کا نہ ہی کھولیں, ورنہ تو وہ سارے کے سارے, اچھا سارے کے سارے سے برات کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کچھ اس وقت کی پی ٹی آئی کی شخصیات, پاکستان تحریک انصاف, جی 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 جی, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہ رہا ہوں ان کے بھی, تو وہ بس کر کے ادھر ہی روک دیں اس کو, کیونکہ یہ تو تحقیقات اگر ڈبہ کھل گیا تو یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بہرحال تو اب دیکھیں کہ کیا والیوم 10 کیا ہے اس میں, کیا بنتا ہے اس کیس کا, لیکن وہ ہے خزانے کی کنجی ہے وہ بس. اچھا, تو یہ اسی طرح سے نیب ترامیم جو ہے وہ نیب ترامیم اور یعنی وہ والیوم 10 اب یوں سمجھ لیں کہ وہ جو تھا نا سراج الحق صاحب کا نہیں تھا کہ سارے کھولو, وہ جو بس اس سے کچھ ملتا جلتا تھا یہ بھی نا, مطلب ہے کہ تو اس وقت لیکن جو کہ اسپیسیفکلی ایک ہی کرنا تھا تو باقی کیسز پاناما کے سائٹ پہ چلے گئے, سراج الحق صاحب کی جو ریکویسٹ تھی وہ بھی سائٹ پہ چلی گئی, اس لیے وہ ساتھ ہی 10 نمبر ڈبہ بھی بند ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو میں اس شخص کو کوٹ کر رہا ہوں جس کی ایکسس تھی, اور میں یہاں نام نہیں لینا چاہ رہا, وہ ایک عام شخصیت, تو اس میں وکیل بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو اچھا اینی وے
تو اب یہ ہے کہ وہ براڈ شیٹ وہ کبھی کھلے گا نہیں کھلے گا کیا ہے، لیکن وہ ڈبہ ہے بہرحال. خواجہ حاری صاحب نے کہا نا اس کو نہ کھولیں ادھر ہی. اچھا کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت کی تحریک انصاف کی کچھ شخصیات اس وقت کی بات سر میں بولا. بالکل یہ اچھا چھوڑیں. اچھا آگے جی. اچھا اب اس میں جو ہے اب آپ لے کر جائیں کہ تو یہ ہفتہ سیاسی طور پہ اب اس میں یقیناً اس میں عدالتیں فعال ہوں گی، اس میں سیکورٹی فورسز، اس میں دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں مستقل. یہ جو ایک واقعہ پیش آیا شمالی وزیرستان میں یہ بڑا سیریس ہے. پھر یہاں پر جو اجازت دی گئی، یہ دیکھیں نا یہاں پہ پی ٹی ایم کا اجتماع ہوا، اس کے اوپر گرفتاری ہوئی پھر علی وزیر صاحب کی اور ایمان مزاری صاحبہ کی. وہ بھی کل غالباً 1 یا 2 روز کا ریمانڈ ہے، وہ عدالتوں میں آئیں گے، یہ آئیں گے. تو اب عدالتیں، ریاستی ادارے، سفارتی محاذ، معاشی ٹیمز یہ ایکٹیو ہیں. پارلیمنٹ سائڈ پہ گئی، ایک کیئر ٹیکر کیبنٹ جو کہ پولیٹیکل نہیں ہے لیکن اس میں کچھ جھلک نظر آتی ہے پولیٹیکل، لیکن وہ بہرحال پولیٹیکل نہیں ہے. اس میں جھلک نظر آتی ہے پولیٹیکل انکلینیشن کی. لیکن آج جو نفید اللہ بات کی مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، باقی انہوں نے کہا جی یہ ایسے ہے اور ہم تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اور یہ غزل نوٹیفیکیشن ہو گیا، ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے، ختم ہو گیا. وہ جو وزیر قانون ہے انہوں نے بھی بات کی. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑے گوف اپ ہوئے ہیں ہمارے، اس سے بڑے میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ ایک ٹویٹ ہوا اور ظاہر ہے حالات ایک عجیب سے ہیں پاکستان کے اس وقت. ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اس کا بھی سر پیر ابھی تک، ابھی دھند جو میں کہتا ہوں نا، ابھی وہ شیپ لے گی آگے جا کے. کتنے دنوں میں الیکشن ہونا ہے، حلقہ بندیاں ہونی ہیں نہیں ہونی، وہ 90 دن کیسے ہوگا، وہ ارلی مطلب ہے کہ فروری تک الیکشن جائے گا. ٹھیک ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز تیار بھی ہو رہی ہیں اس کے لیے کہ اچانک پتہ چلا کہ جی فروری مارچ کے اندر واقعی ہو گئے الیکشن، تو اس سے پہلے کیا حالات ہوں گے. تحریک انصاف حصہ لے گی کہ ان کی قیادت حصہ لے گی، ان کی قیادت حصہ نہیں لے گی تو پھر کون تحریک انصاف کو چلائے گا. بہت سارے اس میں ifs and buts ہیں. باقی سیاسی قیادت یہ ڈبے کھل گئے، یہ عمر رضا بندیال صاحب نے جانے سے پہلے کوئی فیصلہ سخت دے دیا، تو ابھی بہت سے معاملات. لیکن اس میں جو ایک بات ہے نا، ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ استحکام کی طرف ایک تو چیز ہوئی ہے نا کہ یہ تو بدقسمت واقعہ پیش آیا جناوالا کا، جو کہ ایک عرصے تک، لیکن اس واقعے سے ایک اور بھی تو چیز دیکھیں نا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک شخص بھی یا کوئی ایک جماعت بھی ایسی ہو ملک کی، یا ایک کسی وقت پورے سارے، اور یعنی آپ دیکھیں کہ فائز عیسیٰ صاحب سے لے کے اور نگراں وزیر اعظم اور اس کے بعد جناب وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب، آرمی چیف، جی یہی سارے ادارے یہی بنتے ہیں نا. ساری پولیٹیکل پارٹیز، تمام سارے علماء، تمام مسالک کے سب انہوں نے پہنچ کے وہاں پہ مسیح رکھی. میں یہ بات ہمیشہ کہتا تھا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے یہاں کوئی بہت زیادہ محفوظ ہیں، سیف ہیں، ویسے نہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے نا ان کی کنڈیمنیشن مسلمانوں کی طرف سے بہت زیادہ اس کو سیریس لیتی ہے، اور ریاست بہت سیریس لیتی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے.